السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ الطارق، سورۃ الطارق کی نیکسٹ آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11 اور 12 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ تو آیت نمبر 8 سے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان نون مشدد غنہ، 2 حرکت کا اور ہو کو الٹا پیش، انہو علی، عین کو اچھے سے مخرج اور پھر لام کو کھڑا زبر ہے، علی راج، جیم کلکلا ہے، راجعیہ لقادر، را کو 2 پیش ہیں، وہ یہاں وقف ہو جائے گا تو را کی پیش ختم ہو جائیں گی، اور پھر پیچھے جو دال ہے، دال کی زیر کو را فالو کرے گا تو را یہاں پر باریک پڑا جائے گا، اس لیے بلیک ہے، ہیوی ہوتا تو یہاں پر یہ گرین کلر کا ہوتا۔ علی راجعیہ لقادر، انہ علی راجعیہ لقادر، یوم تبلی السرائر، یہاں پر بھی را باریک ہوگا کیونکہ را ساکن ہو جائے گا، پیش کے ساتھ تو موٹا ہی پڑا جائے گا، لیکن جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو را کو ساکن کر دیں گے، اور پھر جو پیچھے حمزہ کی زیر ہے اس کو فالو کرے گا تو باریک ہوگا۔ ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہیوی ہوگا، لیکن جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو 2 آیات میں پھر ہمارا سانس چھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے یوم توب، با کلکلا توب، یوم تبلی السرائر فما لہ، ہو کی الٹا پیش ہے تو ہو 2 حرکت کے ساتھ، فما، میم کی حرکت بھی 2 اور ہو کی بھی 2، فما لہ من قوة، قوة، واو کی حرکت 1 ہے، قوة نہیں کریں گے، قوة ولا نا دونوں کو زبر کے ساتھ الف ہے تو دونوں کی سیم ٹائم، ولا ناصر، فما لہ من قوة ولا ناصر، والسماء سورت کی شروع میں لفظ بھی پڑھا تھا، والسماء ذات الرجع، جیم کلکلا اور پھر عین ساکن، والسماء ذات الرجع، عین کو جیم پڑھ کے بعد میں عین کو کلیئر کرنا ہے، اگر بہت ہی مشکل لگے تو پھر راجعی، والارض ذات الصدع، لیکن پھر یہاں پر بھی تو ہم نے عین کو ساکن کرنا ہے تو دونوں جگہ پر عین کو ساکن کرتے ہیں۔ دونوں آیات کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر ہمارا سانس اتنا لمبا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے آرام سے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے نا قرآن میں۔ سورۃ المزمل میں ہے
ورتل القرآن ترتیلا کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ ایک ایک لیٹر کا حق ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان پر نگران مقرر ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. تو اسی کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اس انسان کو لوٹانے پر یقیناً قادر ہے. انسان لوٹ کر جائے گا. لوٹنے کا مطلب وہ ہے کہ جہاں سے آیا تھا واپس لوٹ کر جانا. پہلی دفعہ جانے کو لوٹنا نہیں کہتے. جب میں کہیں سے ہمیں آیا تھا میں واپس جا رہا ہوں، واپس جانے کو راج ہی کہتے ہیں. راج یعنی رجوع کرنا، واپس لوٹ کر جانا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو واپس یعنی ایک دفعہ دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو واپس بلانے پر اللہ تعالیٰ یقیناً قادر ہیں. وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے. آپ کے میرے دل میں کیا ہے، دلوں سے کیا کیا سوچا، کیا کیا کیا، دل میں کیا رکھا، ظاہر کیا تھا، دل میں کیا تھا. یہ ساری چیزیں آج تو دل میں ہم بہت سارے کینے، حسرت اور بہانے جو بھی ہیں ہمارے دل کا حال ہمیں پتہ ہے، یا ہمارے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ کس انسان کے دل میں کیا ہے اور وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن بھید جانچے جائیں گے. اس کی جب آپ تفسیر سنیں گے تو بہت اچھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے پھر پتہ چلے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اس دن اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی. اس دن اپنی طاقت کچھ نہیں کر سکے گی کہ میں دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے تم نہیں مدد کرتے تو میں خود کر لیتا ہوں، مجھے کون سا نہیں آتا. لیکن وہاں انسان اپنی مدد نہیں کر سکے گا. ولا ناصر، اور نہ ہی اس میں اپنے میں کچھ طاقت قوت ہوگی کہ وہ اپنی مدد کر سکے، اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی مدد کر سکے گا. نہ خود انسان اپنی مدد کر سکے گا سوائے اس کے اعمال، اس کی کوشش کہ اس کے دل میں کیا تھا، کیا لے کے آیا ہے، کس نیت سے کرتا رہا ہے، یا اس کے رب کی رحمت، سب سے بڑی رب کی رحمت. والسماء ذات الرجع، آگے پھر اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ایسا یقیناً ہوگا، قسم ہے آسمان کی جو مینہ برساتا ہے. یعنی ایک کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، یہ انسان کی توجہ دلوانی ہوتی ہے کہ جس طرح سے آسمان قائم ہے جو مینہ برساتا ہے، اور اسی طرح ہے جو زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، اسی طرح سے جیسے یہ چیزیں حقیقت ہے، اس طرح سے ہمارا واپس لوٹ کر جانا اور اللہ تعالیٰ کا پوچھنا، یہ سب یقیناً سچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.